بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 39 ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وَنَظَمَهُ فِي سِلْكِ الرِّفَاقِ سے لے کر وَمُلْتَقَى الْقَاطِنِينَ مِنْهُمْ وَالْمُتَقَرِّبِينَ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَنَظَمَهُ فِي سِلْكِ الرِّفَاقِ، اور اس کو پرویا مسافروں کی لڑی میں خفوق رأیت الاخفاق، نامرادی کے جھنڈے کی حرکت نے، فشحذ، پس اس نے تیز کیا، للرحلہ، سفر کے لیے، غرار عزمتہ، اپنے عزم کے دھار کو، وضعن، اور اس نے کوچ کیا، یقتاد القلب بعزمتہ، کہ وہ کھینچ رہا تھا دل کو، بعزمتہ، اپنے لگاموں کے ساتھ۔ فما راقنی من لاقنی بعد بعدہ، پس مجھے بھلا معلوم نہیں ہوا، اچھا نہیں لگا، جو بھی مجھ سے ملا اس کے دور جانے کے بعد، اس کے علیحدہ ہونے کے بعد۔ ولا شاقنی، اور نہ مجھے شوق دلایا، من ساقنی، اس آدمی نے جس نے مجھے ہانکا، لوصالہ، اپنی ملاقات کی طرف۔ ولا لاح لی، اور نہ ظاہر ہوا میرے لیے، مذ ند ند، جب سے وہ مجھ سے جدا ہوا، ند، جدا ہوا، علیحدہ ہوا، بھاگا، ند، ہمسر، لفضلہ، اس کی فضیلت اور خصوصیت کی وجہ سے، ولا ذو خلال، اور نہ کوئی ایسا دوست، حاذا، جس نے جمع کیا ہو، مثل خلالہ، اس جیسی خصلتیں، اس جیسے فضائل اور اوصاف۔ واستصر عنی حینا، اور وہ مجھ سے چھپ رہا، مخفی رہا، ایک زمانے تک، لا اعرف له عنینا، اس حال میں کہ مجھے اس کے ٹھکانے کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ ولا اجد عنہ مبینا، اور نہ میں پا رہا تھا کسی ایسے آدمی کو جو اس کی مجھے وضاحت دے، یعنی اس کو میرے لیے ظاہر کر دے، اس کا پتہ مجھے بتلا دے۔ فلما ابتو، پس جب میں لوٹا، من غربتی، اپنے سفر سے، الی منبت شعبتی، اپنی اس شاخ کے اگنے کی جگہ کی طرف، حضرت، تو میں حاضر ہوا، دار کتب حلتی، اس کتاب گھر میں، مکتبے میں، ہی منتدی المتأدبین، جو ادیب لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، وملتقى القاطنین، اور مقیم، منہم، ان میں سے، والمتغربین، اور مسافر لوگوں کے ملاقات کی جگہ تھی، یعنی ان کے آپس میں ملنے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ گپ شپ لگانے کی جگہ تھی۔ وَنَظَمَهُ فِي سِلْكِ الرِّفَاقِ، نظم ينظم نظما، نظم کہتے ہیں پرونے کو۔ وَنَظَمَهُ، اور اس کو پرویا، فی سلک الرفاق، رفاق یہ رفقہ یا رفقہ کی جمع ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے سفر کے ساتھیوں کی جماعت کے لیے۔ خفوق، یہ خفق یخفق، خفقا، خفوقا، خفقانا،
لہلہانا حرکت دینا اس کا معنی ہے، اور یہاں مراد جو ہے اس جھنڈے کا لہلہانا اور جھنڈے کی حرکت ہیں۔ رأیا جھنڈے کو کہتے ہیں، رأیات اس کی جمع آتی ہیں۔ اخفاق یہ باب افعال کا مصدر ہیں، اخفق یخفق اخفاقا، مضطرب اور پریشان ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، طلب حاجت میں کامیاب نہ ہونے کے لیے، اسی طرح محروم ہونے کے لیے۔ یہاں اس سے مراد نامرادی ہیں، یعنی کہیں سے بھی اس کی بات بنتی نظر نہیں آ رہی تھی، تو وہ پھر ظاہر ہے کہ سفر پر مجبور ہوا، اور بالآخر اس نے سفر کے لیے تیاری کی اور مسافروں میں شامل ہوا، قافلے میں سے نکلا۔ فشحذ، شحذ یہ شحذ یشحذ شحذن باب فتح سے ہیں، تیز کرنے کے معنی میں ہے۔ رحلہ یہ کوچ کرنے کو کہتے ہیں، جیسے سورہ قریش میں ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ غرار یہ دھار کو کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز جو بالکل تیز ہو، جمع اس کی اغرہ آتی ہیں۔ عزم یہ عزم یعزم عزمن سے ہیں، مصدر ہیں، عزم و ارادہ کو کہتے ہیں، مضبوط ارادہ۔ وضعن یہ ضعن یضعن ضعنا ضعنا جانا، سفر کرنا، سورہ نحل میں ہے یوم ضعنکم و یوم اقامتکم۔ یقتاد، اقتاد یقتاد اقتیادا باب افتعال سے ہیں، کھینچنے کے معنی میں ہے۔ ازمہ یہ زمام ان کی جمع ہے، لگام کو کہتے ہیں۔ ما راقنی، راق یروق روقا تعجب میں ڈالنا، بلا معلوم ہونا، کسی چیز کا اچھا ظاہر ہونا۔ لاق یلیق لیقن سے ہیں، لاقنی یعنی مجھے ملا نہیں، میرے ساتھ چمٹا نہیں، لازم ہونا، چمٹنا، یعنی ھذا امر لا یلیق بک، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ کی شان کے ساتھ جچتی نہیں، مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ بعد یہ بعد یبعد بعدن سے ہیں، جدائی اور علیحدگی کو کہتے ہیں، دور جانا۔ شاق یشوق شوقا سے ہیں، شوق دلانا، شوق پیدا کرنا، ہیجان میں ڈالنا۔ ساق یسوق سوقا ہنکانا، لوصالہ وصال ملاپ کو کہتے ہیں، یعنی آپس میں باہمی ملاقات۔ وصل یصل وصلا سے ہیں، اور واصل یواصل مواصلتا و وصالا۔ لاح یلوح لوحا ظاہر ہونا، اور ند ند یند ندن اس کا معنی آتا ہے بدک جانا یا باگ جانا۔ ند کہتے ہیں ہمسر کو، اور جمع اس کی انداد آتی ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ہے فلا تجعلوا للہ اندادا۔ فضل یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ نقص کی ضد ہیں، اور فضل یفضل فضلا یعنی صاحب فضیلت ہونا۔ ذو خلال یہ پہلا خلال جو ہے یہ خلتن کی جمع ہے، اور خلہ یہ دوستی اور محبت کو کہتے ہیں، یعنی دوستی والا مراد اس سے دوست ہیں۔ حاز یحوز حوزن جمع کے معنی میں ہے، واحد مذکر غائب کا ماضی کا صیغہ ہے۔ مثل خلالہ خلال یہ دوسرا جو خلال ہیں یہ خلتن کی جمع ہے، اور خلہ کہتے ہیں خصلت کو، عادت کو، یعنی اس جیسے خصائل اور اس جیسی صفات کسی میں نے نہیں دیکھی۔ واستسر عنی حینا، استسر یستسر استسرارا باب استفعال سے ہیں، مذکر غائب کا صیغہ ہے، سر سے یہ ماخوذ ہیں، اور یہ مادہ جہاں کہیں ہوتا ہے پوشیدگی اور خفا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ پوشیدہ۔ سینتا چونکہ مبالغہ کے لیے عموماً استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں پر وہ مجھ سے بہت زیادہ پوشیدہ رہا، یہ معنی مراد ہے۔ حین احیان اس کی جمع آتی ہیں، اور یہ ایک طویل زمانے کو کہتے ہیں۔
لا اعرف، عرف یعرف سے ہیں، معرفتاً یعنی پہچاننا، عرینا یہ عرائن اس کی جمع آتی ہیں، لا اعرف له عرینا یہاں اس سے مراد اس کا ٹھکانہ اور اس کی جگہ مراد ہیں۔ ولا اجد عنہ مبینا، اجد یہ وجد یجد سے ہیں، ضرب سے ہیں، وجود یعنی پانا، میں نہیں پاتا تھا اس سے متعلق مبیناً کوئی ایسا شخص جو اس کا مجھے پورا پتہ بتا دے اور اس کی بارے میں جو ہے وضاحت میں اس سے طلب کر لوں۔ یہ ابان یبین ابانن سے، مبین اسم فاعل کا صیغہ ہے، وضاحت کرنے والا، ظاہر کرنے والا، پتہ دینے والا، مجرد میں یہ ضرب سے ہیں، بیان، بان یبین بیانن سے۔ فلما ابتو یہ آب یعوب اوبن سے ہیں، نصر سے، ابت واحد متکلم کا صیغہ ہے، جب میں لوٹا۔ من غربتی غربہ یہ غربہ یغرب غرابتن سے ہیں، سفر یعنی اپنے سفر سے جب میں واپس لوٹا، الی منبت شعبتی، نبت ینبت نباتن سے ہیں، نبت ینبت نبات، نصر و ضرب دونوں سے، منبت یہ ظرف کے مکان کا صیغہ ہے، یعنی اس جگہ کی طرف جہاں سے میری شاخ وہ اگی تھی، تو منبت یعنی اگانے والی جگہ، شعبہ شاخ کو کہتے ہیں، شعب اور شعاب اس کی جمع آتی ہیں۔ حضرت حضر یحضر حضور سے ہیں، میں حاضر ہوا، دار کتبہ دار دیار اس کی جمع آتی ہیں، یہ گھر کو کہتے ہیں۔ کتبہ التی ہی منتدى المتأدبین، منتدى یہ انتدى ینتدی انتدا، منتدى یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے یا ظرف کا، اور ندا یندو ندون سے ہیں، مجلس کرنا، اور انتدا ینتدی انتدا یعنی ایسی جگہ جہاں پر مجلس جمی رہیں اور لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو، ملاقات گاہ ہو۔ متأدبین یہ تأدب یتأدب، متأدب یہ متأدب کی جمع ہے، متأدبین باب تفعل سے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ادب حاصل کرنے والے ہوں۔ وملتقى التقى یلتقی التقاء یہ بھی ظرف کا صیغہ ہے باب افتعال سے، یعنی ملاقات کی جگہ، لقی یلقى سے ہیں، لقاء یہ یعنی سمع سے ہیں، ملنا۔ ملتقى القاطنین، قاطن وہ لوگ جو مقیم ہو، مسافر نہ ہو، قطن یقطن قطونا رہنا، یعنی کسی جگہ پہ اقامت اختیار کرنا۔ والمتغربین اب پہلے جو ہم نے یہ قاطن کا جو ترجمہ کیا ہے یعنی نکلنے والوں سے، یا تو شاید وہاں پہ یہ مناسب نہیں تھا، بلکہ قاطن کی جمع یہ جو قاطن کا لغوی معنی ہے یہ رہنے کے آتا ہے، اور یہاں اس سے مراد مقیم لوگ ہیں، اور رہنا یعنی وہ لوگ جو کہیں پہ اقامت اختیار کرتے ہیں اور رہائش پذیر ہوتے ہیں، وہاں پہ مقیم بن جاتے ہیں۔ متغربین یہ تفعل سے اسم فاعل کا صیغہ ہیں، تغرب یتغرب تغرباً سے ہیں، متغرب اور متغربین وہ لوگ جو غربت میں ہوں، یعنی جیسے سفر میں نکلے، اور کرومہ میں جیسے غربتی میں گزرا کہ یہ غروب یغرب غرابتاً یعنی سفر میں نکلنا، تو متغربین سے مراد مسافر لوگ ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے مذکورہ عبارت کا سلیس ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح کی، اور 7 الفاظ کی لغوی اور صرفی تحقیق پر سے حاصل بحث کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو بار بار بغور سنیں گے اور اچھی طرح اپنے اذہان میں اس کو ذہن نشین کریں گے، اور ساتھ ساتھ انہی لغات کو آپ اپنی کاپیوں میں نوٹ بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔